اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صبح تقریر کرتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دے رہا ہوں اور رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر۔ چینی کا سارا را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے، شوگر ملز موجود ہیں، گنا موجود ہے، مگر آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور 150 روپے کلو پہ جا پہنچی ہے اور پھر بھی نایاب ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی سے لوگ بدحال ہو گئے ہیں، مگر ان بے شرم اور بے حس حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں لگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، یہ جو شفافیت کے جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کرتے تھے اور ہم پر الزام لگاتے تھے، اپنے پلے کچھ بچا ہے؟ ڈسکا الیکشن کا جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، ریگنگ کے بھی آپ لوگ چیمپئن ہیں، فراڈ بھی آپ کرتے ہیں، ٹھگ بازی بھی آپ کرتے ہیں، سیاسی انتقام بھی آپ لیتے ہیں، اور پھر ملک کی معیشت کو بھی آپ نے آئی سی یو میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کب تک آپ ماضی کی حکومتوں پر یہ ملبہ ڈالتے رہیں گے؟ اب تو وہ خیر آپ کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ این اے 133 میں جو بائی الیکشن چل رہا ہے، کوئی آدمی جو سمجھتا ہے الیکشن پروسیس کو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پرپوزر حلقے کے باہر سے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے اور عوامی عدالت اور عوامی احتساب سے فرار کا ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنا دیا جس کو ٹکٹ دیا اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے۔ پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کیا ہے۔ آپ نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے، اور علوی صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے، وہ قابل مواخذہ ہیں، اور ہمارے پاس ووٹ ہوں تو ہم بالکل ان کی ہمیں امپیچمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح عدلیہ پر حملے کروائے ہیں حکومت کے احکامات کے تابع، وہ تو ایک انگوٹھا چھاپ صدر بن گئے ہیں۔ اور آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ آرڈیننس اب تب جاری کریں گے اگر صدر مملکت یہ سمجھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قانون سازی فوری طور پہ ہو نہیں سکتی اور آرڈیننس کی ضرورت ہے تاکہ تعطل آئے نظام ریاست میں۔ ایسا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن ریفارمز سو کالڈ وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسلط کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے 2-2.5 ملکوں میں ہیں، وہ بھی وہ ملک ہیں جن کی آبادی شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ باقی تو بڑی جمہوریتوں میں یہ یوز ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ پچھلی بار آر ٹی ایس کا بٹن ہاتھ میں تھا اور اب ای وی ایم کا بٹن ہاتھ میں ہوگا۔ ڈسکا الیکشن میں جو رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ووٹ چور حکمران ہے، اور اب یہ ووٹوں کی ڈے لائٹ رابری کا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جو نیب کا یہ رونا روتے تھے احتساب کا، یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ جو اب آرڈیننس آیا ہے، یہ تو ساری دال ہی کالی نکلی ہے۔ یعنی مخالفوں کو جال میں پھنساتے جاؤ اور اپنے لیے پھولوں کی سیج ہے، مخالفین کو پھانسو اور اپنے آپ کو قابو نہ آنے دو۔ یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے۔ اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عمل فنکشنل کر دیا ہے، آپ ایوان صدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریگ کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا آپ نے محال کر دیا ہے، الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں، اور آخر جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے، جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے، تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو، تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے۔ تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں۔ سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے، پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی، گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل، اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔
اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا تو نظام فیل ہو گیا. بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے، خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو، اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے. اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. جس نے بھی ملک کو چلانا ہے، گورن کرنا ہے، اس حکومت کے بس کا بھی یہ روب نہیں رہا. تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے. ایاز صادق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعد رفیق صاحب. میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں. یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا. تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں. چینی 2018 میں 50 روپے، آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی. پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی، اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی، اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو FIA کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے، اور بمپر کراپ ہوئی اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. اسمگل کرا دی، افغانستان بھیج دی، یا کیا کیا، یا زمین کھا گئی، کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو، یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے. 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے. 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے. 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن، 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے. ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے. دال ماش 148 سے 277. بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ. گیس 200% زیادہ. پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145. ڈیزل 98 سے 192. ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے، جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے، اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں. اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے. مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. میں 2-3 چیزوں پہ چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا ہے.